MTA International, reaching the corners of the earth. Coming up next is the Friday sermon of Hazrat Khalifatul Masih IV, Mirza Tahir Ahmad Sahib, Imam and the head of the worldwide Ahmadi Muslim community. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا.
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقریباً 1.5 مہینے کے بعد آج میں اس مسجد میں دوبارہ یہ خطبہ دے رہا ہوں، اور یہ 1.5 مہینے کا عرصہ دنیا کے اس سفر پر مشتمل رہا جو اس نئی صدی کے پہلے سال میں اس نئی صدی کی اغراض سے تعلق رکھنے والا سفر تھا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت 120 ممالک میں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، اور اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ اس سال جو جماعت کی تاریخ میں ایک خصوصیت رکھتا ہے، غیر معمولی امتیاز رکھتا ہے، تمام ممالک کا دورہ کیا جا سکے جہاں احمدیت قائم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے احمدیوں کی اس تمنا کا علم ہوتا رہتا ہے کہ اس سال میں ہمیں کسی جگہ اکٹھا ہونے کا موقع مل سکے۔ اس غرض سے میں نے جو دوروں کا پروگرام بنایا وہ 2-3 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس صدی کے آخر پر، گزشتہ صدی کے آخر پر اور اس صدی کے آغاز پر افریقہ کے ممالک کو دورے میں شامل کیا گیا، اور نئی صدی کے آغاز سے پہلا حصہ یورپ کے کچھ ممالک پر مشتمل تھا، پھر اب دنیا کے بہت سے ممالک پر مشتمل یہ سفر گزرا ہے، اور پھر آخر پر امید ہے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ بعض اور ممالک کے سفر کے بعد ان تمام سفروں کا منتہا قادیان میں ہو، اور آخری ہمارا جلسہ اس دور کا اور اگلی صدی کا پہلا جلسہ قادیان میں ہو۔ یہ ایک ایسی تمنا ہے جو ایک پہلو سے تو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ایک دوسرے پہلو سے اس کی راہ میں مشکلات ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں دعا کی تحریک کے بعد پھر اپنا دوسرا مضمون جو سفر سے تعلق رکھتا ہے دوبارہ شروع کروں گا۔ جہاں تک ہندوستان کی حکومت کا تعلق ہے، انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں اور کھلے دل کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم ضرور قادیان میں یہ جلسہ کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا حق ہے کہ وہ جگہ جہاں سے احمدیت کا آغاز ہوا وہاں 1 صدی کا جشن منانے کا جلسہ منایا جائے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اعزاز ہوگا، اور باوجود اس کے کہ بہت سے ممبرز پارلیمنٹ اور دیگر افسران جن سے روابط ہوئے وہ ہندو یا سکھ ہیں، لیکن بلا استثناء ہر ایک نے اس خیال کو بڑے شوق کے ساتھ سینے سے لگایا اور بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے فخر کا موجب ہوگا۔
اور جہاں تک قادیان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے تو از خود بغیر ہماری تحریک کے ایک جلسے کے موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سال امام جماعت احمدیہ کو ہندوستان کی طرف سے دعوت دی جانی چاہیے کہ وہ یہاں آئیں، تاکہ ہماری نئی نسلیں جو ایک عرصے سے جماعت احمدیہ کے امام کو دیکھنے سے محروم ہیں، ان کی یہ خواہش پوری ہو اور ان کو معلوم ہو کہ قادیان سے کیا آواز اٹھی تھی اور اس جماعت کی سربراہی کیا ہوتی ہے. یعنی اس قسم کے الفاظ کا مضمون کا انہوں نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا. یہ تو امید افزا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے پاکستان میں اس کا رد عمل اور حکومت پاکستان کا اس سلسلے میں جماعت سے تعاون. یہ پہلو نہ صرف مشکوک ہے بلکہ بہت سے خطرات پر مشتمل ہے. جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، پاکستان کے پاسپورٹس پر ہندوستان کا اندراج بالعموم دستور کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ خاص درخواست دے کر اندراج کروانا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10-15 ہزار احمدی پاکستان سے قادیان جانا چاہیں تو یہ ایک ایسا عظیم واقعہ، اہم واقعہ ہوگا اور اتنا وسیع اثرات والا واقعہ ہوگا کہ جب تک حکومت پاکستان ایک پالیسی کے طور پر یہ فیصلہ نہ کرے کہ احمدیوں کے پاسپورٹس پر ہندوستان کا اندراج کیا جائے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں. پھر پنجاب کے حالات سے آپ باخبر ہیں. وہاں جو شدید دشمنی اور نہایت ہی خوفناک مظالم کی لہر دوڑی ہے، اگرچہ اس کا پس منظر سیاسی ہے لیکن بہرحال اسے مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے اور جماعت احمدیہ کو مظالم کا خصوصیت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس صورت میں حکومت پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں اس قسم کے فیصلے کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور بالعموم ہمیں جماعتی حفاظت کے نقطہ نگاہ سے بھی غور کرنا ہوگا. اس لیے ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر دعا تو کریں، لیکن اپنی امیدوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ اگر یہ جلسہ منعقد نہ ہو سکے تو آپ کو شدید تکلیف پہنچے. دونوں پہلو میں نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب میں بار بار اس جلسے کے امکانات کا ذکر کرتا تھا تو جماعت میں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ امیدیں پیدا ہو جاتی تھیں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اس وجہ سے اس جلسے پر آنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ کہیں خرچ برداشت کرنا ہے تو قادیان کے جلسے کے لیے خرچ برداشت کیا جائے. اب تو ان کے لیے تو بہرحال تاخیر ہو چکی ہے، لیکن جن ممالک میں گیا ان کو میں نے اپنے طور پر سمجھایا کہ صورتحال یہ ہے، اس لیے یہ فیصلہ سوچ کر کریں کہ یہ جلسہ جس میں اب ہم شریک ہونے والے ہیں یہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے یہ نہ ہو کہ اسے چھوڑیں اور اگلا جلسہ بھی نہ دیکھ سکیں. تو بہرحال یہ سارے حالات میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کثرت سے دعائیں کریں گے اور ان دعاؤں کے نتیجے میں حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہ ہے خواہش اور تمنا، اور اسی کی میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. لیکن اگر حالات اس حد تک تبدیل ہو جائیں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ربوہ میں بھی تو جلسہ ممکن ہوگا، اور اگر ربوہ میں جلسہ ممکن ہو تو جب تک ہجرت سے واپسی نہ ہو اس وقت تک ربوہ کا جلسہ ایک خاص اہمیت اپنے رنگ میں بھی رکھتا ہوگا. تو یہ سارے خیالات ہیں میرے ذہن میں ابھرنے والے سوچوں کا حصہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ بھی انہی سوچوں کے مطابق اپنی دعاؤں کو اٹھا لیں. جہاں تک اس سفر کا تعلق ہے، اگرچہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ سفر کے موقع پر خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور تائید شامل حال رہتی ہے، اور یہ دعا کہ وَجَلِّ مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا،
غیر معمولی رنگ میں پوری ہوتی ہے. لیکن اس سفر میں نے اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات دیکھی ہیں. اور جس ملک میں بھی میں گیا ہوں وہاں کی جماعت کو بھی یہ شدت سے احساس پیدا ہوا ہے کہ گزشتہ سفروں سے یہ سفر مختلف ہے، اور اتنے حیرت انگیز طور پر خدا کی تائید کے نشانات ظاہر ہوئے ہیں کہ اس کی چمک سے آنکھیں چندھا جاتی ہیں اور نظر خیرہ ہو جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایسے ممالک بھی جہاں جماعت کا کوئی بعض جگہ تو اتنا بھی اثر نہیں تھا کہ اخبارات یا ٹیلی ویژن یا عوام الناس جماعت کے وجود سے ہی واقف ہوں، لیکن سارے ملک نے جس طرح حیرت انگیز محبت کا اظہار کیا اور کھلے بازوؤں کے ساتھ استقبال کیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جماعتوں کی کوشش سے کامیابی ہوئی ہے ان کو خدا کا یہ پیغام ہے کہ ان کوششوں کو ہم نے برکت دی ہے اور ہمارے فضل کے ساتھ تمہاری کوششوں کو کامیابی ہوئی ہے، ورنہ جہاں تمہاری کوششوں کا کوئی بھی دخل نہیں تھا وہاں کس نے اس حیرت انگیز تائید کے نشانات دکھائے. اب مثال کے طور پر نیوزی لینڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سفر کی تفصیلی خبریں تو انشاءاللہ بعد میں مختلف مواقع پر حسب حالات بیان کرتا رہوں گا، لیکن نیوزی لینڈ وہ جگہ ہے جہاں حال ہی میں جماعت قائم ہوئی ہے اور بہت تھوڑی تعداد ہے. وہ زیادہ تر فجی کے باشندے ہیں جو فجی کے حالات خراب ہونے کے نتیجے میں نیوزی لینڈ تشریف لے گئے. سفر کے آغاز پر نیوزی لینڈ ہمارے ذہن میں نہیں تھا اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں تھا. ہم جائزہ لے رہے تھے کہ شاید نیوزی لینڈ چلے جائیں. چنانچہ سفر کے دوران ہی یہ فیصلہ ہوا کہ چاہے ایک دن کے لیے نیوزی لینڈ جائیں، لیکن وہاں کی جماعت کے حالات پر غور کرنے کے لیے اور ملکی حالات کا جائزہ لے کر جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے منصوبہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ ہنگامی طور پر پروگرام بنایا گیا. اس کے نتیجے میں کچھ ایئر لائنز کے ساتھ کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن 24 گھنٹے سے کم کا یہ پروگرام تھا، تقریباً 16 گھنٹے کا پروگرام تھا. اس 16 گھنٹے کے اندر جو خدا تعالیٰ نے نشانات دکھائے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیے. جماعت احمدیہ کی اتنی بھی واقفیت نہیں تھی کہ کسی صاحب اثر آدمی کو مل کر اس سے درخواست کرتے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. چنانچہ انہوں نے ٹیلی فون کی ڈائریکٹری اٹھائی اور جو نام انہوں نے پسند کیے ان کے نام انہوں نے چٹھیاں ڈال دیں. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو اچانک باہر نکلتے وقت جو ایک خصوصی جگہ ہے جہاں سے جن لوگوں کو رعایت دیتے ہیں ان کو وہاں سے گزارتے ہیں بجائے عام مسافروں کے. ایک تو یہ کہ وہاں ایک افسر تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اسی راستے سے ہمیں گزارا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ نیوزی لینڈ جیسے ملک میں جماعت احمدیہ کے نمائندہ کی کسی قسم کی تقریم کی جائے. لیکن بہرحال جو اصل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نکلنے لگے تھے اور آخری ہال میں پہنچے ہیں تو اچانک ایک حیرت انگیز نغمے کا شور بلند ہوا اور دیکھا تو کچھ لوگ اپنے مقامی لباس میں ملبوس، مرد، عورتیں اور بچے، انہوں نے موری زبان جو اس کی نیوزی لینڈ کی پرانی زبان ہے اس میں ہمیں خوش آمدید کہی اور نغمے کی صورت میں وہ خوش آمدید پڑھی. وہ اچانک ایک دم شور جو برپا ہوا تو میری اہلیہ جو میرے ساتھ تھیں وہ ڈر گئیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن دیکھا تو وہ باقاعدہ ایک بڑے خوبصورت طائفے کی شکل میں کھڑے تھے اور ہمیں لفظ تو سمجھ نہیں آ رہے تھے لیکن بہت ہی گہرا اثر تھا ان کی آواز میں اور خوش آمدید میں بڑی اس میں ایک قسم کی نرمی اور محبت کے جذبات تھے. مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو کچھ ٹپ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور چونکہ میں ان کے حالات سے واقف نہیں تھا اس لیے بڑا متردد رہا.
اور یہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ٹپ نہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صاحب جو تشریف لائے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ وہاں کے سب سے بڑے چیف ہیں، اور سارے نیوزی لینڈ میں ان کی بڑا احترام ہے، بڑے معزز انسان ہیں، اور ایک سینئر پروفیسر ہیں، بہت چوٹی کے عالم آدمی ہیں، اور یہ محض ان کی ان کا حسن خلق تھا کہ وہ میرے جیسے اجنبی مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے باقاعدہ رسمی طور پر وہاں پہنچے، اور بہت ہی پر اثر رنگ میں انہوں نے خوش آمدید کا نغمہ پڑھا۔ اس کے بعد تو پھر وہ 16 گھنٹے یوں گزرے ہیں جس طرح ایک تیز گھومنے والے پلیٹ فارم پر انسان سفر کر رہا ہو۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، ان کے انٹرویوز، مسلسل یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ریڈیو کے انٹرویو میں، جو وہاں کا بڑا پاپولر انٹرویو ہے، اس نے پہلے آدھے گھنٹے کا وقت دیا، انٹرویو کے دوران درخواست کی کہ آپ 15 منٹ ہمیں اور دے دیں۔ اس وقت تھوڑا سا وقت تھا، لیکن چونکہ پریس کانفرنس شروع ہونے والی تھی، میں نے کہا پیغام بھیج دیں، چند منٹ ہم لیٹ سے پہنچیں گے۔ 15 منٹ ان کو اور دیے، پھر انہوں نے کہا کہ 15 منٹ اور دے دیں، کیونکہ اتنے مطالبے آ رہے ہیں ٹیلی فون پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور وقت دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تو بالکل مجبوری ہے، دوسرے پریس والے انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ریڈیو اسٹیشن پہ جانا ہے۔ وہاں سے ہم جلدی جلدی پریس میں پہنچے انٹرویو کے لیے، پریس میں نہیں یعنی کلب میں انٹرویو کے لیے پہنچے، تو وہاں سے پھر ایک تیسرے ریڈیو اسٹیشن پہ پہنچے جو نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن ہے، اور لکھوں کا آدمی وہ ریڈیو سنتے ہیں۔ وہاں جو انٹرویو ہوا وہ بھی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے لیا گیا، وہ 45 منٹ تک جاری رہا، اور جو انٹرویو کی انچارج خاتون تھی، ایک معمر خاتون ہیں جن کو مذاہب کی بڑی واقفیت ہے، وہ اس کی ماہر ہیں، وہ اس کے بعد ہمارے دوپہر کے کھانے پہ بھی تشریف لائیں، اور کچھ مزاحیہ رنگ میں، کچھ اپنے اپروول کے اظہار کے رنگ میں یہ کہا کہ میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ سارا 45 منٹ کا انٹرویو میں براڈ کاسٹ کروں گی، چاہے مجھے سیک ہی کر دیں، مطلب ہے چاہے مجھے نکال ہی دیں۔ یہ تو مطلب نہیں تھا کہ نکال دیں گے، لیکن اس کا ایک اظہار تھا کہ مجھے بڑا پسند آیا ہے اور میں اس کو ضرور شائع کروں گی۔ پھر جب ہم کھانے پہ گئے جہاں دعوت دی ہوئی تھی دوستوں کو، تو تعجب ہوا کہ ایک نیوزی لینڈ کے منسٹر جو وہاں کے بہت ہی حد العزیز منسٹر ہیں، وہ اسی دعوت کے اوپر تشریف لے آئے جو انہوں نے رسمی طور پر بھیج دی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس کو بھیج رہے ہیں، اور بہت ہی قابل آدمی، بہت ہی جلدی انہوں نے جماعت کے حالات سمجھ کر اس میں گہری دلچسپی لینی شروع کی، اور کھانے پہ اٹھنے سے پہلے مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں انگلستان آؤں گا تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا، اور دیگر مضامین کے متعلق بڑی دلچسپی کے سوالات پیدا شروع کر دیے۔ وہاں مجھے مزید محسوس ہوا کہ اگر میں ان صاحب کو جو تشریف لائے تھے ٹپ دیتا تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی، کیونکہ وہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منسٹر صاحب دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی جب ان پہ نظر پڑی تو ایک دم احترام سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے ان سے مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ کو تو یاد نہ ہوگا، لیکن آپ میرے پروفیسر رہے ہیں اور میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے۔ چنانچہ اس معیار کے وہ دوست تھے۔ اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ جلسے پر بھی تشریف لائیں گے اور شرکت کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ دعوت دی ہے کہ ان کا جو نیشنل سب سے چوٹی کا ادارہ ہے، جس کے سربراہ کو ملکہ کہتے ہیں، کو خاتون ہیں، کوئین کہلاتی ہے، وہ تمام پرانے ٹرائبز کا مرکزی ادارہ ہے جس کو سارے ملک کی نمائندگی حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ بااثر ہیں، اس ادارے کی طرف سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں تشریف لا کر ہمیں مخاطب ہوں اور ہمیں بتائیں کہ کیوں ہم احمدی ہوں اور کیا دلائل ہیں، کس وجہ سے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ جو باتیں میں نے ان سے کہی تھیں وہ ان کے دل پر اثر کر گئیں، اور انہوں نے برملا کہا کہ آپ کے پیغام میں قوت ہے، سچائی ہے، اس لیے ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا۔
پھر اس کے کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا تاکہ جو ان پر اثر پڑا ہے وہ باقیوں پر بھی پڑے، تو اس کے نتیجے میں پھر ساری قوم ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ اب یہ جو دروازے نئے نئے کھلے ہیں، یہ کسی انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے، کسی انسانی کوشش کو اتنی غیر معمولی برکت ہو نہیں سکتی، اور پھر جو کوشش کی نہ گئی ہو اس کو کیسے برکت مل سکتی ہے؟ ہم زمیندار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بیج ڈالتے ہیں، بعض دفعہ برکت بڑی پڑتی ہے، بعض دفعہ نہیں پڑتی، لیکن جہاں بیج نہ پڑا ہو وہاں کوئی برکت نہیں پڑتی۔ خدا کے کام عجیب ہیں، عجیب رنگ ہیں اس کی رحمتوں کے، کہ جو بیج ہم نے نہیں ڈالے وہاں بھی برکت ڈال دی، اور اتنی فصلیں اگائیں کہ دل خدا کی حمد سے بھر گیا۔ اور ایک جگہ نہیں، یہ واقعہ مسلسل اس سفر میں اسی طرح ہوتا رہا، واقعات ہوتے چلے گئے، اور ہر جگہ کی جماعت نے یہ محسوس کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید کا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بعض دردناک واقعات کی اطلاع بھی پاکستان سے ملی، اور جہاں اللہ کی رحمتیں دیکھیں وہاں خدا کی تقدیر پر صبر اور شکر کرنے کے لیے بھی بڑی گہری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور خدا نے توفیق بھی بخشی۔ جو دوسری چیز میں نے محسوس کی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میرا ہمیشہ سے یہی خیال تھا، لیکن اس سفر کے بعد تو کامل یقین دل میں اس بات کا گڑ گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی جماعت ہے۔ اس سے بڑا معجزہ دنیا میں کوئی دنیا کی طاقت دکھا نہیں سکتی، کوئی آسمانی طاقت کہلانے والی طاقت بھی نہیں دکھا سکتی۔ جب تک خدا سے کسی کا گہرا تعلق نہ ہو وہ ایسی جماعت پیدا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں ساری جماعت ایک ہی رنگ میں رنگین ہے، اور ان سے مل کر رنگ اور نسل کے احساسات یوں مٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جغرافیائی تفریقیں اور حدیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں اگر کوئی ایک قوم ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ جغرافیائی حدود، کوئی چیز بھی جماعت احمدیہ کو ایک دوسرے سے فرق نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے تفریق نہیں کر سکتے۔ یعنی جماعت احمدیہ میں ایک حصے کی دوسرے سے تفریق نہیں کر سکتی۔ اور جاپان جب میں گیا تو وہاں ایک سوال کے دوران میں نے ان سے کہا کہ میرا تو یہ احساس ہے، اور یہ احساس ذاتی مشاہدے پر مبنی ہے، کہ میں ایک ملک سے نکالا گیا ہوں لیکن دیگر 119 ممالک میرے گھر بن گئے ہیں، کیونکہ جس ملک میں جاتا ہوں صرف ایک گھر نہیں بلکہ بعض دفعہ سینکڑوں اور ہزاروں گھر اپنے گھر لگتے ہیں، اور کبھی بھی زبان رستے میں حائل نہیں ہوئی، کبھی بھی رنگ و نسل رستے میں حائل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ اور یہ صرف میرا احساس نہیں، یہ ساری جماعت کا یہی احساس ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ دنیا بٹی ہوئی ہے مختلف نفرتوں میں، مختلف حدود میں، اور 100 قسم کی تفریقیں ہیں جو انسان کو انسان سے الگ کر رہی ہیں۔ ان سب کو یکسر ملیا میٹ کر کے، ان کے وجود کو مٹاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ایک جماعت جو بنا دیا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور اسی کا فیض ہے۔ بس جماعت احمدیہ کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت خود جماعت احمدیہ ہے۔ اور اس پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر یاد آیا یہ سوچتے ہوئے، اور تب میں نے محسوس کیا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ نے یہ شعر کہا تھا کہ اگر خواہی دلیلی عاشق اشباش، محمد ہست برہان محمد۔ اے خواہش مند، محبت کے خواہش مند، اے سوچنے والے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لائق ہیں کہ نہیں، اگر کوئی دلیل چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، وہی اپنی دلیل آپ ہیں، دیکھو اور عاشق ہو جاؤ، اس کے سوا اور کوئی منزل راہ میں نہیں ہے۔ بس میں نے جب غور کیا جماعت کی محبت میں، جماعت کے متعلق،
اور اسے ایک معجزہ سمجھا، اور میں جب اس نتیجے تک پہنچا کہ جماعت احمدیہ خود اپنی صداقت کی دلیل ہے، تو میرا ذہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن اور آپ کے دل کی طرف منتقل ہوا، اور میں نے سوچا کہ کس گہری صداقت کے ساتھ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور عشق کو دیکھا ہے، اور کس طرح اپنے دل میں اس کو محسوس کیا ہے، اس کے بغیر یہ شعر ممکن نہیں تھا۔ اس دورے میں جب ہم جاتے تھے تو جماعت کی بے ساختہ محبت مجھے ہمارے سفروں کو مغلوب کر دیتی تھی، اور ہم نے محسوس کیا کہ اس خصوصیت کے ساتھ اس غموں کے دور میں جماعت احمدیہ میں ہر جگہ غیر معمولی اخلاص پیدا ہوا ہے، اور قربانی کی روح پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے، کوئی اس کی نسبت ہی نہیں رہی۔ میں نے 1983 میں بھی سفر کیا تھا، اس وقت بھی جماعت احمدیہ کو بہت مخلص پایا، کوئی شک ہی نہیں، بڑی محبت کرنے والی تھی، لیکن اب کے جو حالات دیکھے ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ اس دوران جماعت ایک جگہ کھڑی نہیں رہی، بلکہ مسلسل سفر کرتی رہی ہے ساتھ ساتھ، اور پیچھے نہیں رہی۔ اس وقت مجھے حضرت مسلم موعود کی وہ رویا یاد آئی، جب آپ نے رویا میں دیکھا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور جماعت پیچھے رہ گئی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یا تو میری رفتار کم ہے یا پھر جماعت کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اور اس دفعہ یقیناً میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میری رفتار کے ساتھ ساتھ بھاگی ہے، اور قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھی ہے، اور کسی جگہ مجھے یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ یہ وہ معجزہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، جو آگے بڑھتے بڑھتے اب اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ جماعت احمدیہ عالمی غلبے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے جو سارے عالم کے افق سے ابھر رہا ہے۔ ایک نئے قسم کا کرۂ نور ہے جو ابھر کر اس تمام غالب عالم پر اپنی روشنی پھینکے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس پورے عالم کو بھر دے گا۔ یہ یقین لے کر میں اس سفر سے لوٹا ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی دن بدن حالات تیزی کے ساتھ اس امید کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے، اور اس یقین کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے۔ سفر کے دوران جہاں جماعت نے محبت سے، اخلاص سے خوش آمدید کہا، وہاں الوداع کے مناظر بھی بڑے تکلیف دہ تھے، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے تو یہ تکلیف لمبے عرصے تک محسوس ہوتی ہوگی، لیکن ہم ایک تکلیف سے دوسری خوشی میں منتقل ہو رہے تھے۔ ایک طرف جدائی کا احساس تھا، تو دوسری طرف وہ جماعت جو منتظر ہوتی تھی، اس کے ولولے، اس کے جذبے کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر وہ پہلا غم مٹ کر ایک دوسری خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ مسلسل یہ عرصہ اسی طرح گزرا، اور جب بھی یہ واقعہ ہوتا تھا مجھے پچھلی جماعت یاد آتی تھی، اور ان کی محبت اور ان کی تکلیف کے احساس سے ان کے لیے خاص طور پر دعا کی تحریک پیدا ہوتی تھی۔ بس آپ بھی ان سب جماعتوں کو جو اس سفر میں خوشیاں بھی محسوس کرتی رہیں اور للہ محبت میں تکلیف بھی محسوس کرتی رہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر باوجود اس کے کہ ان سے جدائی اپنی جگہ تکلیف دہ تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب کہ پاکستان کے مخدوش حالات کی وجہ سے واپس آنے کو دل بہت تیزی سے چاہنے لگا، بہت شدت سے چاہنے لگا، کیونکہ یہاں جو احساس ہے واسطے اور رابطے کا، یہ سفر کے دوران کسی بھی ملک میں ہو ویسا نہیں رہتا، اور جب پریشانی کے حالات ہوں تو دل چاہتا ہے کہ انسان ایسے مرکز کی طرف لوٹے جہاں فوری روابط ہوں اور ہر وقت کی خبریں تازہ تازہ مل سکیں، اور جو انسدادی کارروائی یا جو کسی قسم کی اصلاحی کارروائی کرنے کی توفیق ہے وہ اختیار کی جا سکے۔ تو یہ جب احساس زیادہ بڑھا، تو اس وقت مجھے ایک دفعہ 1955
56 کا انگلستان کا زمانہ یاد آ گیا. ان دنوں میں یہاں ایک انگریزی گانے کا بہت رواج تھا جسے بنانا بوٹ سانگ کہا جاتا تھا. یہ مغربی اس میں وسطی امریکہ میں بنانا بوٹ سانگ مشہور ایک گانا ہے جسے خاص ان کے اپنے تلفظ میں پڑھا جاتا ہے. وہ گانا ان دنوں میں اتنا مشہور تھا کہ گلی گلی میں اس کی آوازیں آتی تھیں، بلکہ سیر و تفریح کے لیے جاؤ تو لوگوں نے اپنے کیسٹ پلیئرز کے اوپر، کیسٹ پلیئرز تو غالباً نہیں تھے ان دنوں میں، لیکن جو بھی تھا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ اس کے اوپر لگائے ہوتے تھے، شور پڑا ہوتا تھا. اور وہ گانا یہ تھا، اس کے ایک دو مصرے مجھے یاد ہیں کہ کم مسٹر ٹیلی مین ٹیلی می بنانا، یہ ان کے تلفظ میں ہے. ٹیلی مین کو ٹیلمن کہہ کے پڑھتے تھے. کم مسٹر ٹیلی مین ٹیلی می بنانا، ڈے لائٹ کم اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ہوم. ٹیلی کرنا دراصل کسی چیز کو قسطوں پر فروخت کرنے کو کہتے ہیں. اگر کوئی تاجر اپنا مال تھوڑا سا کسی کو دے دے اور کہے کہ کما کر ہفتہ وار یا ماہانہ مجھے اس کی قیمت ادا کرو، تو اس کو ٹیلی کرنا کہتے ہیں. اور ٹیلی کا ایک حسابی لفظ بھی ہے، یہاں وہ معنی نہیں ہے. اور پھر جب وہ خریدتا ہے تو اس وقت پیسے نہیں دیتا، جب وہ کماتا ہے تو پھر دیتا ہے. تو غالباً وہاں رواج یہ تھا ویسٹ انڈیز میں کہ کیلوں کے مالک مزدوروں کو بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم جتنے کیلے توڑے جاتے ہیں توڑ لو، اور پھر ان کا نکلتے وقت ٹیلی مین کو حساب دو اور جاؤ بیچو اور پھر کما کر اس کے پیسے واپس کرو. تو یہ کام غالباً رات کو ہوتا تھا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ او ٹیلی مین آؤ اور میرا حساب کر لو، کیونکہ رات گزر چکی ہے، صبح طلوع ہو رہی ہے اور اب میں گھر جانا چاہتا ہوں. یہ احساس میرے لیے اور بہت سے احساسات کو پیدا کرنے کا موجب بن گیا. میں نے سوچا کہ میں تو گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن بہت سے اسیران راہ مولا ہیں، وہ بھی گھر جانا چاہتے. میرا سفر تو تھوڑا ہے اور ان کو مدتیں گزر گئیں، وہ خدا کی راہ میں قید ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے ہیں جو ان آسمانی ابتلاؤں میں اور زمینی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ جو میرا دل کا شوق تھا کہ صبح ہو گئی آؤ اب واپس چلیں، وہ ان کے لیے دعاؤں میں بدل گیا. میں نے کہا اے خدا ان کی بھی صبح کر، ان کی راتیں بھی لمبی ہو گئی ہیں، کیونکہ جب تک ان کی صبح نہ آئے ہمارے لیے بھی کوئی صبح طلوع نہیں ہو سکتی. ایک غیر مسلم مصنف نے جماعت احمدیہ کے حالات کے متعلق اور عقائد کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے. اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے ظالمانہ آرڈیننس کے ذریعے، جس میں اس نے علماء کے شدید ترین مخالف مطالبات میں سے اکثر قبول کر لیے، ایک احمدی کی روزمرہ کی زندگی جرم بن چکی ہے. مجھے خیال آیا کہ اس کی نظر تو صرف ظاہر پہ وہاں جا کے ٹھہری ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس واقعہ سے دنیا بھر کے احمدیوں کی زندگی جرم بن چکی ہے. کیونکہ وہ معصوم پاکستان میں بسنے والے جن کی زندگی وہاں کے قانون نے جرم بنا دی ہے، پاکستان سے باہر بسنے والے احمدی اپنی آزادی کو جرم سمجھنے لگے. ان کی روزمرہ کی زندگی ایک اور قسم کا جرم بن گئی. نہایت درجہ عذاب میں اور تکلیف میں دن گزارتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے دکھ سے الگ زندگی بسر نہیں کر سکتے. تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک ملک میں ایک ظلم ہوا اور ساری دنیا کی جماعتوں میں ان کی زندگی کی طرح ان کی اپنی زندگیاں بھی جرم بن گئی. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک صداقت کا عظیم الشان نشان ہے. آج کی مادہ پرستی کے دور میں، آج کے نفسہ نفسی کے عالم میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا دکھ 120 ممالک میں محسوس کیا جائے اور ہر ایک اپنے بھائی کے دل کا دکھ اپنے دل کا دکھ بنا لے
اور اس کی آزادی سے محرومی، اس کی اپنی زندگی کی آزادیوں سے محرومی بن جائے. بس اس خیال کے آتے ہوئے میرا اپنا خیال کہ میں جلدی واپس جاؤں وہ سب غائب ہو گیا، اور ساری توجہ اپنے ان معصوم بھائیوں کی طرف منتقل ہو گئی. بس میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ سال خاص سال ہے، ابتلاؤں کا بھی خاص سال ہے، اور انشاءاللہ خدا کی طرف سے جزاؤں کا بھی خاص سال بننے والا ہے. اس کی رحمتیں اور برکتیں اگر آپ صبر سے کام لیں اور خدا کی رضا پر راضی رہیں اور شکوہ زبان پہ نہ لائیں اور دل میں بھی پیدا نہ ہونے دیں، تو اس کی جزائیں اور اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. 100 سال تک آگے آنے والی دنیا آپ کے صبر کے پھل کھائے گی. ہمت سے اس پہ قائم رہیں اور خدا کی رضا پر ہمیشہ نظر رکھیں، اور خدا کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کے دکھوں کو خدا کی رضا کی خاطر نظر انداز کرتے چلے جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سندھ سے ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب قاضی احمد کی شہادت کی بھی اطلاع ملی تھی. وہ بہت ہی بزرگ نیک سیرت انسان تھے، بڑے مخلص اور فدائی منکسر مزاج اور بڑے بہادر، اور سارے علاقے میں بڑا نیک اثر رکھنے والے تھے. ان کی نماز جنازہ تو ادا ہو چکی ہے. ان کو ویسے میں خطبے میں تحریک کرتا ہوں کہ جماعت اپنی خصوصیت سے اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے ان کو اور ان کے پسماندگان کو یاد رکھے. عباد اللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.